بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کے پاس نہج البلاغہ ہو، جن کے پاس مولا علی کے خطبے ہوں، وہ اثر دکھائیں گے نا۔ کمزوری کس بات کی ہے؟ احساس کمتری کس بات کی ہے؟ احساس کمتری وہ کریں جن کے پاس علی جیسا مولانا ہو۔ اپنے آپ پر لعنت وہ بھیجیں جو علی کو امام نہ مانتے ہو۔ ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو غرور ہے، ہمیں تو تکبری اس بات پر ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں۔ جتنی اچھی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، جتنی اچھی جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، کوئی اس سے اچھی جگہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں نا، وہاں بیٹھنا ہی جنت ہے۔ یہ خود مجلس جنت ہے۔ جنت کہاں ہے؟ جنت کیا ہے؟ جنت جہاں اطمینان ہو، سکون ہو، چین ہو، دل لگتا ہو۔ یہ مجلس جنت ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ مولا کے جو فضائل ہیں ان میں ایک منفرد ترین فضائل میں، فضائل کی اگر ہم وہ کریں گے نا کہ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، اس سے اونچی کوئی بات ہی نہیں ہے، ان باتوں میں سے ایک بات ہے شب ہجرت بستر رسول پہ سونا۔ مولا کے فضائل میں ایک روشن ترین فضیلت مولا علی کا نبی کے بستر پہ سونا۔ مولا علی کا بستر پہ سونا، شب ہجرت، لیلۃ المبیت، ہجرت کی رات۔ توجہ چاہوں گا، مولا نبی اور مولا علی کا قد مبارک ایک جیسا نہیں تھا، توجہ ہے، مگر مولا نبی کے بستر پہ علی جب سو رہے تھے تو سب سوچ رہے تھے کہ نبی سو رہے ہیں۔ اور وہ علی جس کو سونے کی عادت نہیں تھی، وہ علی جس کو سونے کی عادت نہیں تھی، اگر آپ ایک ہفتے تک ساری رات جاگیں نا تو ایک ہفتے بعد آپ سے رات میں سویا نہیں جائے گا۔ جو باہر یہ خاص طور پہ جہازوں میں لمبی پروازوں میں جاتے ہیں، وہ تو 3-4 دن تک تو نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ عادت بگڑ گئی۔ جسے مدتوں سے عادت نہ ہو، جسے کبھی اس رات کو سونے کی عادت ہی نہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں جیسا اس رات سویا کبھی سویا ہی نہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یوں کہوں کہ علی اس امام کو کہتے ہیں جو صرف دشمن پر غالب نہیں آتا، بلکہ جو اپنے اعصاب پر بھی مولا ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ مولا علی اپنے اعصاب پر بھی مولا ہے۔ جب چاہیں گے سوئیں گے، جب چاہیں گے اٹھیں گے۔ جی عجیب روایت سنا رہا ہوں جو اہل سنت نے بھی لکھی ہے۔ مولا علی کو سردی اور گرمی نہیں لگتی تھی۔ ہاں، آدھی بات سن کے کوئی نہیں جائے کہ جی مولا علی کو سردی اور گرمی نہیں لگتی تھی۔ یہ جو سردی اور گرمی نہ لگنے والی، وہ جو میڈیکل کے حساب سے خیال اور تصور ہے نا، کچھ دیر کے لیے وہ سے دور رہیے گا۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہی بات کر رہا ہوں۔ یعنی علی بن ابی طالب انتہائی سردی میں بھی اپنے بدن پہ قابو رکھتے تھے کہ اس کے اوپر اثر نہ آئے۔ انتہائی گرمی پر بھی علی اپنے باڈی پر، اپنے بدن پر قابو رکھتے تھے کہ اسے گرمی کا اثر نہ ہو۔ یہ اعصاب کی مضبوطی ہے۔ علی سو رہے ہیں بستر رسول پر، یہ ساری رات جھانکتے رہے کہ کب انہیں اٹھائیں اور کب انہیں پکڑیں۔ آخر سب نے کہا بھئی اندر کودو اور انہیں اٹھاؤ۔ تو جیسے ہی چادر ہٹائی تو دیکھا لی۔ اچھا، اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے۔ ہاں، غار میں نبی ہیں، اللہ انتظام کر رہا ہے نہیں ہے، اور بستر پہ نبی نہیں ہے، اللہ انتظام کر رہا ہے۔ تھوڑا گردن ہلانا، کچھ کہہ رہا ہوں۔ غار میں نبی ہیں، کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا تن دیا، اللہ یہ سارے انتظام کر رہا ہے نہیں ہے، اور نبی ہے، اور بستر پہ نبی نہیں ہے، علی کو لٹا کر اللہ انتظام کر رہا ہے۔ اللہ تقیہ کرے تو جائز، اور ہم اطاعت الہی و تقیہ کریں تو بیدا۔ ایک مرتبہ چادر ہٹائی تو دیکھا کہ علی ہیں، تو
ابو جہل نے آواز دے کر کہا محمد کہاں ہے؟ نقل کفر کفر نباشد، کہنا محمد کہاں ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا تم نے میرے حوالے کیا تھا؟ علی کا تو جواب بھی علی ہے بھائی، علی کے تو کام بھی علی ہیں۔ تو ابو جہل اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ھذا جازع وہو خادع، یہ جو سو رہا ہے نا یہ سادہ ہے، اور وہ جو چلے گئے نا وہ چالاک ہے۔ اب جو آیا ہے تاریخ میں، کہنے لگا ھذا جازع، یہ بہت سادہ ہے، سو گیا، جان دینے کو تیار ہو گیا، اور انہیں دیکھو چلے گئے، اور وہ چلے گئے، وہ بہت سمجھدار ہیں، وہ بہت چالاک ہیں، وہ نقل کفر کفر نباشد، اور یہ سادہ ہے۔ جیسے ہی ابو جہل نے کہا نا کہ ھذا جازع وہو خادع، تو مولا کائنات کا بڑا حسین تاریخی جملہ، میرے مولا نے فرمایا یا ابا جہل، یہ ابو جہل نہیں تھا، علی نے کہا تو ابو جہل بنا ہے۔ ہاں مجھے ٹائم کی کمی ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی یہ اسے ابو الحکم کہتا تھا مکہ، مکے والے اسے حکمتوں کا باپ کہتے تھے، اس سے زیادہ سمجھدار نہیں مانتے تھے کسی کو، مگر جسے سارا مکہ کہے سمجھدار اور اسے علی کہہ دے ابو جہل، تو اب قیامت تک وہی لعنتی بن جائے گا۔ وہ عقل ہی عقل کہاں جو اہل بیت کے خلاف چلے، وہ عقل کہاں ہے جو اہل بیت کے خلاف جائے۔ فرمایا یا ابا جہل، اے ابو جہل سن، قد عطانی العقل، مجھے عقل دے کر بھیجا ہے۔ تو کہہ رہا ہے یہ جازع ہے وہ کھاتے ہیں، یہ سادہ ہے اور وہ چالاک ہے، یہ سادہ تھا تبھی تو سو گیا۔ اب مولا علی کا جواب سنیں، مولا فرماتے ہیں سن، مجھے اللہ نے عقل دے کر بھیجا ہے، مگر ہر عقل نہیں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، شاید سب کہیں بھئی ہم بھی تو عقل لے کر آئے، ہمارے پاس بھی تو عقل ہے۔ اب علی کی عقل کے بارے میں سنیں علی کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں لو قسم علی جمیع الدنیا ومجانینہا لصاروا بہ العقلاء، اللہ نے مجھے عقل کا وہ مقام دے کر بھیجا ہے۔ تو مجھے کہہ رہا ہے سادہ ہوں میں، اللہ نے مجھے وہ عقل کا مقام دے کر بھیجا ہے کہ اگر اس میں سے ذرہ پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے اور دنیا کے سارے پاگلوں کو دے دیا جائے تو دنیا میں کوئی پاگل نہیں رہے گا، سب عاقل ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تھک تو نہیں رہے نا میری باتوں سے؟ میرے مولا علی کے بڑے حسین جملے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں لو قسم بہ علی جمیع الدنیا ومجانینہا، اگر میری عقل کا ایک ذرہ بھی، جو میرے پاس عقل ہے اس کا ایک ذرہ بھی پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے، پوری دنیا کو دے دیا جائے اور دنیا کے مجانین مجنونوں کو دے دیا جائے، لصاروا بہ العقلاء، وہ سب میری عقل کے ایک ذرے سے عاقل بن جائیں۔ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں سادہ ہوں، جازع ہوں، اس کے بعد بات ختم نہیں ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں سن، میں کیسا سادہ ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے قد آتانی القوہ، اللہ نے مجھے وہ قوت دے کر بھیجا ہے۔ لو قسم علی جمیع الدنیا، لو قسم علی جمیع الدنیا لصاروا بہ الاقویاء، اگر میری قوت کا ایک ذرہ، 1% پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے تو کوئی کمزور نہیں رہے گا، سب قوی ہو جائیں گے، سب قوی ہو جائیں گے، کوئی کمزور نہیں رہے گا۔ اور فرماتے ہیں سن وَمِنَ الشُّجَاعَ، اور میں اللہ کے ہاں سے شجاعت لے کر آیا ہوں، سن میری شجاعت کیسی ہے۔ لو قسم علی جمیع جبناء الدنیا، اگر پوری دنیا کے بزدلوں میں
بھائی علی کے تو جملے بھی علی ہے نا. اگر پوری دنیا کے بزدلوں میں میری شجاعت کا ایک ذرہ دے دیا جائے نا تو دنیا میں کوئی بزدل ہی نہیں رہے. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. مولا کا یہ کہنا کہ میرے حوالے کر کے گئے تھے، یہ علی بن ابی طالب کی شجاعت کا ایک بہترین منظر ہے. اتنے ساروں سے اکیلے بات کر رہے ہیں، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور اکیلے علی مولا بات کر رہے ہیں. یہ علی کی شجاعت اور قوت قلب کی نشانی ہے. اور علی بن ابی طالب جب اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سو رہے ہیں، یہ علی بن ابی طالب کی شجاعت کی دلیل ہے. بہادری، شجاعت، یہ نام ہی کچھ ایسا ہے. شجاعت آور نام ہے، شجاعت آور. ایک سردار جی کہہ رہے تھے، میں نے ان کی تقریر سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا پوتا روزانہ صبح شام آتے جاتے اسکول سے آیا ہے، کھیل کود کے آیا ہے، بھاگتے دوڑتے اچھلتے کودتے آوازیں لگاتا ہے، یا علی یا علی. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا، بیٹا تم یہ یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ تو میرا پوتا کہنے لگا، بابا دادا کیا کروں، میں جب یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے، ایک خاص کیفیت میرے اوپر طاری ہوتی ہے. تو مولا علی کا تو نام بھی، یہ جو آپ نام پکارتے ہیں نا یا علی، یہ نام بھی شجاعت لے کر آتا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا